عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان اور آپ کے لیے اپنے چینل کا مقبول ترین پروگرام آگہی لایا ہوں، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ان کے حقوق اور فکر معاش کے حوالے سے قانونی مشورے دیتے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ناظرین، حقوق اور فرائض ایک ٹہنی پہ کھلنے والے دو خوبصورت پھول ہیں جن سے کائنات مہکتی ہے، لیکن ان میں ایک ترتیب اور توازن موجود ہوتا ہے۔ حقوق کا تعین اور فرائض کا حصول ہمارے پروگرام آگہی کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہم آج بھی ملک کے طول و عرض سے بھیجے گئے مختلف مسائل کا حل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں اپنے مہمان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راؤ صاحب، پروگرام آگہی میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ساہیوال سے جاوید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان ایک پراپرٹی کا تنازع موجود تھا۔ ابتدائی طور پر مقدمہ ہمارے حق میں ہوا، جس کے خلاف فریق ثانی نے اپیل دائر کی اور وہ اپیل میں ہم سے جیت گئے۔ بالآخر ہمیں ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کرنا پڑی، اسٹیٹس کو ہمیں گرانٹ ہوا، لیکن اس دوران جو متنازع پراپرٹی تھی وہ سیل کر دی گئی۔ اب ہمارے لیے جب سے یہ بات ہمارے نالج میں آئی ہے، ہم پریشان ہیں کہ اب اس مقدمے کا اسٹیٹس کیا رہے گا۔ کیا ہمیں از سر نو تگ و دو کرنی پڑے گی، یا یہ جو پیٹیشن ہے اس میں ہمارا حق محفوظ ہو جائے گا، ہمیں ہمارا حق ملے گا؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں جی، جب کورٹ سے کوئی اسٹیٹس کو یا کوئی اسٹے آرڈر یا ریسٹریننگ آرڈر جاری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پراپرٹیز کے حوالے سے، تو ان کو سب سے پہلے چاہیے تھا کہ یہ جا کے جو حلقہ پٹواری ہے ان کو متعلقہ، وہاں پر یہ اندراج کراتے ہیں۔ تو وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے ان کے پاس جس میں حکم امتناعی کا رجسٹر ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی رجسٹری ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس پراپرٹی پہ کہیں کوئی اسٹے تو نہیں ہے، کورٹ کیس تو نہیں چل رہا۔ تو لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے اندراج نہیں کرایا، جس کی وجہ سے وہ پراپرٹی جو ہے آگے ٹرانسفر ہو گئی۔ لہٰذا فی الحال ان کے پاس یہ بھی ہے ریمڈی کہ بھی وہ اس پہ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی فائل کریں، صحیح، کہ اسٹے آرڈر کے باوجود کم از کم جو ان کی پارٹی تھی، رسپونڈنٹ جو تھے، ان کی تو علم میں تھا نا کہ یہ اسٹیٹس کو ہوا ہے، تو انہوں نے کیوں آگے فروخت کی؟ ان کے اوپر کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی جائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو ٹرانسفر ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایک تحصیلدار کو درخواست گزاری جائے کہ اسٹیٹس کو کے باوجود جو ہے یہ ٹرانسفر کیا گیا، غلط کیا گیا، اس کو ٹرانسفر کو ہے نا ریکال کیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ تھرڈ ون یہ ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی کیس کوئی پراپرٹی ان کوسچن جو ہے وہ اس طرح پینڈنسی کے دوران جو ہے، کیس کی پینڈنسی کے دوران اگر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو اس کے اوپر ایک اصول ہوتا ہے لس پینڈنس۔ لس پینڈنس کا اصول ہوتا ہے جب یہ بالآخر یہ تمام جو فورم کے بعد جب ایگزاسٹ کرنے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا فل اینڈ فائنل، تو وہ آٹومیٹکلی جو درمیان میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ تمام منسوخ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ لس پینڈنس کا اصول ہے، وہ اپنے اس کو کنٹیسٹ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس طریقے سے بھی اپنا ڈیو کورس جو ہے وہ مطلب ریمڈی جو ہے وہ بھی اویل کریں۔ وہ لوگ پریشان تھے، انہوں نے آپ سے اس کا ایک حل پوچھا، آپ نے اس میں 3 حل بتا دیے، اب ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ اپنے حق کا دفاع کر سکتے ہیں۔ راؤ صاحب، بہاولپور سے عاشق چوہان نے پوچھا ہے کہ مجھے نوکری سے معزول کر دیا گیا تھا، میں نے NIRC میں اپنی بحالی کے لیے کیس دائر کیا تھا، اب میری گریوینس پٹیشن
NIRC نے خارج کر دیے. سخت پریشان ہوں. راؤ صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ان کی جو گریوس پٹیشن ہے وہ سنگل ممبر آف NIRC نے خارج کی ہے. اب ان کی جو فردر ریمیڈی ہے وہ NIRC کے اندر ہی موجود ہے. وہ اپیلٹ فورم بنا ہوا ہے NIRC میں، اپیلٹ بینچ. جو اپیلٹ بینچ ہے وہاں پر یہ اپیل فائل کریں اور اس کو ایگزاسٹ کریں. اگر ان میں سکسیڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ سکسیڈ نہیں ہوتے تو فردر اس کے خلاف جو ہے پھر وہ ہائی کورٹ میں آئیں گے. انوار الحق کا داتا کی نگری لاہور سے ایک سوال ہے، اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، اس کو غم کی علامت سمجھا جائے. یہ محکمہ بجلی سے متعلق ہے. انوار الحق کہتے ہیں کہ ہماری ایک فیکٹری لاہور میں ڈیفالٹ کر دی گئی ہے اور لیسکو والوں نے ہمارا میٹر ڈیفالٹ کی پاداش میں یہاں سے تو اتارا ہے، ایک دوسرے شہر میں ہمارا گھر موجود تھا اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں کی بجلی کمپنی نے بھی یہ سننے کے بعد ہمارے گھر سے، ہماری رہائش گاہ سے زبانی طور پر بغیر کسی تحریری اطلاع کے میٹر اتار لیا ہے. تو راؤ صاحب کیا بجلی کمپنیوں کا یہ اقدام درست ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹینڈنسی ہے یا یہ جو پریکٹس ہے جو اڈاپٹ کی ہوئی ہے یہ سراسر غلط ہے، انلیگل ہے، انوارنٹڈ بائی لا ہے. کیونکہ جو ان کی فیکٹری ڈیفالٹ ہوئی اس کے بعد دوسرے شہر میں ان کا ریزیڈینشل میٹر تھا، بجلی کا کنیکشن تھا. وہ جو ریزیڈینشل تھا، ڈومیسٹک تھا میٹر، وہ اتارنا سراسر غلط ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ان کا اقدام غلط ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ بھی ویسے بھی کوئی ڈسکنیکٹ کریں گے تو اس سے پہلے سیکشن 20 کا جو ہے 24 24A آف الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت جو ہے اس کو نوٹس دینا بہت ضروری ہے. اگر وہ نوٹس نہیں دیتے وہ بھی مطلب غلط ہے. خیر، تو یہ اقدام سراسر غلط ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیم پریمیسز ہے اور وہاں پر ایک میٹر ڈیفالٹ ہو گیا، وہاں دوسرا میٹر چل رہا ہے تو وہ اتار سکتے ہیں اس ڈومیسٹک پہ یا مطلب اس پہ سیم اس پہ. بعض اوقات گھر پہ 2 3 چل رہے ہوتے ہیں، ایک میٹر ڈیفالٹ ہو جائے تو پھر وہ سپلائی بند کرنی پڑتی ہے انہیں ریکوری کے لیے. تو لہٰذا وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو بتایا انہوں نے یہ سراسر غلط ہے. محمد اکرام نے راؤ صاحب ایک کوشچن حیدرآباد سے پوچھا ہے، وہ بھی بجلی سے متعلق ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے شہر کی بجلی کمپنی نے ہماری فیکٹری کا کنیکشن منقطع کر دیا ہے اور ہمارا میٹر اتار لیا گیا ہے کہ فیکٹری ڈیفالٹ ہے، اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ہم نے سافٹ ویئر میٹر کا خراب کیا ہے. حالانکہ ایسا ہوا نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 30 لاکھ کا ڈیٹیکشن بل بھی ہمیں بھجوا دیا ہے. تو ہم سخت پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قانونی دفاع ہم کیا کریں اور کس طرح سے ہماری بجلی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. دیکھیں جی، یہ اکوپمنٹ فالٹ میں آتا ہے. اچھا، تو جو اکوپمنٹ فالٹ ہے اس کے وہ آتا ہے ود ان دی ایکسکلوسیو ڈومین آف الیکٹرک انسپیکٹر وچ فورم ہیز بین اسٹیبلش انڈر سیکشن 26 آف الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت جو. تو لہٰذا یہ کہ الیکٹرسٹی انسپیکٹر کے پاس جائیں، وہاں پر اپنی کمپلینٹ فائل کریں، تو وہاں پر ہی ان کا اس بار میں مطلب دادرسی ہو سکتی ہے. تو پراپر فورم ان کا مطلب الیکٹرک انسپیکٹر ہے جو انڈر سیکشن 26 آف الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت اسٹیبلش ہوا ہے فورم. تو وہ فورم اس قسم کی جو ہے اس کو کیسز کو دیکھے گا اور پھر ڈٹرمن کرے گا کہ یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، جو بھی ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف الیکٹرک انسپیکٹر کا، پھر وہ اس کی اپیل جو ہے نیپرا میں فائل کریں گے اس کی اپیل جو ہے. ناظرین، معاشرے میں مسائل موجود ہیں لیکن ان کے حل کے لیے قوانین بھی پائے جاتے ہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے پراپر فورمز پر جائیں. اسی کے ادراک اور آگہی کے لیے یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے قانونی مشوروں سے مزین کیا
راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ہفتہ وار تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کو مشورے دیتے ہیں. آپ کو اگر کوئی الجھن یا مسئلہ درپیش ہے تو ہم موجود ہیں, ہم سے پوچھیے. لیکن فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک. آپ مسائل کا حل خندہ پیشانی سے بتاتے ہیں تاکہ جن کو مسائل حقیقت میں درپیش ہیں وہ ہنستے کھیلتے اپنا قانونی مداوع حاصل کر سکیں. یہ اچھی علامت ہے. لیکن آپ کی یہ جو دائمی مسکراہٹ ہے اس سے ایک محاورہ مجھے یاد آیا ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں سبحان اللہ. بجلی کمپنیوں سے متعلق ہم یہ داد و فریاد لوگوں کی سن رہے تھے, تو اس دوران ابھی جو کوسچن آیا ہے وہ بشارت چیمہ صاحب نے کیا ہے اکاڑا سے, اور وہ سوئی گیس سے متعلق ہے. ہماری فیکٹری کو سوئی گیس والوں نے رانگ ٹیرف لگا کے ایک لمبا چوڑا بل بھجوا دیا ہے. اب تو وہ ناقابل بیان حد تک زیادہ آ رہا ہے. راؤ صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ رانگ ٹیرف کے ذریعے ان کو جو چارجنگ کی جا رہی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیرف جو ہے بمطابق قانون جو ہے ان سے چارج نہیں کیا جا رہا اور رانگ ٹیرف چارجنگ ہے, تو اس کے خلاف وہ اوگرا میں جائیں گے. اوگرا میں جائیں, وہاں اپنی پٹیشن فائل کریں, تو اوگرا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ویدر اٹس رائٹ اور رانگ. تو جو بھی اس کو ڈٹرمن کرے گا اوگرا کرے گا. تو پراپر فورم ان کے لیے اوگرا ہے. ڈیرہ غازی خان سے ایک سوال ہے. مضبوط اور سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین ہمارے ساتھ جڑا ہوا شہر جو ایک عہد میں ملتان کا حصہ ہوا کرتا تھا. منیر قیسرانی کا یہ کہنا ہے کہ میری ازدواجی زندگی ایک اعتبار سے مشکلات کا شکار رہی ہے. میری بیوی کے ساتھ میری مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی تھی. ایک بیٹا میرا اس سے تولد ہوا ہے اور میری بیوی اکثر والدین کے بہکاوے میں رہی ہے. تو 4 دن وہ میرے پاس رہی, اسی طرح سے 4 دن والدین کے گھر. مگر اب مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھتے ہوئے میرے خلاف عدالت میں ایک چھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا جس میں خرچہ نان و نفقہ, حق المہر اور سامان جہیز وغیرہ کے اصول کے لیے کوئی انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے ڈگری لے رکھی تھی. اس میں انہوں نے اپنے میڈیکل اور پریگنینسی چارجز بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں, اور اب مجھے جب پتہ چلا ہے تو میں سخت پریشان ہوں. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے نوٹس مقدمے کے متعلق مجھ تک پہنچنے نہیں دیے, میرے علم میں ہی نہیں ہے. تو اب میں کیا کروں, مجھ پر اتنا فائنینشیل بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے, میری رہنمائی کریں. دیکھیں جی, جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کورٹ کی طرف سے کوئی سمننگ نہیں وصول ہوئی, نہ ان کے ایڈریس پہ نہ انہیں, تو سمننگ تو جاتی ہے, سازر ہے, پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے ڈیو پروسیس کے تحت نوٹسز اور یہ سمنز وغیرہ جاتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میل آف آئی ڈی طور پر جو پروسیس سرور ہوتا ہے اس کو مینیج کر لیتے ہیں کہ وہ تاکہ وہ پراپر جگہ پہ اس کی نہ ڈلیوری کر سکے, اور بعض اوقات عدم پتہ رپورٹ کر دیتا ہے, یا کوئی لینے سے انکاری کی رپورٹ کر کے, جھوٹی رپورٹ کر کے کورٹ کو دے دیتے ہیں. خیر, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, بیسٹ ریزننگ نون ٹو دیم. اب جہاں تک بات ہے ان کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہو گئی. اب ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹسفائڈ کرانے کے لیے اسی کورٹ میں جائیں, اپلیکیشن گزاریں, اور اس میں یہ چیز بتائیں کہ جی مجھے آج تک کوئی نوٹسز وصول نہیں ہوئے کورٹ کی طرف سے, نہ ہی مجھے کوئی اخبار ایسا اشتہار, اخبار میں اشتہار بھی دیا جاتا ہے جب وہ یہ ایکس پارٹی کیا جاتا ہے. تو عمومی طور پہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اخبار اشتہار بھی ایسے اخباروں میں دیا جاتا ہے جو عمومی طور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا, اور آج کل ویسے بھی رواج کم ہی ہو گیا اخباروں کو پڑھنے کا نا, جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بھی وہ آج جا کے اپلیکیشن گزاریں اور سیٹنگ اے سائڈ ٹو ایکس پارٹی ججمنٹ اینڈ ڈگری, اور اس میں یہ وجوہات لکھیں کہ بھی مجھے آج تک نوٹس نہیں ملے, مجھے کوئی اس کا علم نہیں تھا, اس کو خفیہ رکھا گیا, اور دعویٰ سراسر غلط دائر کیا گیا, حقائق کو چھپایا گیا, کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی گئی. تو لہٰذا یہ ہے کہ کورٹ کی پراپر اسسٹنس کے لیے اور میرٹ پر
اس کو ڈیسیژن کرنے کے لیے تو یہ اپلیکیشن گزاری جا رہی ہے، تو ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹیسفائڈ کیا جائے اور مجھے سننے کا پورا موقع دیا جائے، اپنا کیس سنانے کے لیے پورا موقع دیا جائے، تو لہٰذا وہ عمومی طور پر سیٹیسفائڈ ہو جائے گی۔ اور جہاں تک جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بیوی خود گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ایک عرصے سے، تو لہٰذا یہ جب مطلب وہاں پر فیکٹر بتائیں گے تو اس میں یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے گئی ہے تو وہ اپنا نان و نفقہ نہیں مانگ سکتی، کیونکہ وہ تبھی ہوگی جب کنجوگل رائٹس جو ہے وہ پرفارم کرے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کنجوگل رائٹس پرفارم نہیں کرتی تو وہ نان و نفقہ لینے کی حقدار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھا جائے گا کہ بھی وہ ڈیلیوری ایکسپینسز جو کی ہیں، وہ ڈیلیوری کہاں ہوئی، کدھر ہوئی، تو اس کی رسیدات وغیرہ دیکھی جاتی، سارا کچھ ہے۔ اگر وہ رانگلی ہوئی ہے ڈگری تو اس کو بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ بھی ڈاوری آرٹیکلز اور ڈاورس کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھی کتنی ہوئی ہے، کیسے نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوئی ہے تو اس کو بھی وہ اسی میں چیلنج کریں گے، اس کا جواب دینے کے بعد پھر ایویڈنسز وغیرہ آئے گی جب وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ان کی بیوی گھر نہیں بسارے تو ان کو چاہیے ایک اپنی طرف سے بھی دعویٰ فائل کرے تو پرفارم دی کنجوگل رائٹس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، حقوق زناشوئی کا، حقوق زناشوئی کہتے ہیں اس کو اردو میں، جیسے تو پرفارمنس آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کریں تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرا دیں، اس سے موقف آ جائے گا کہ بھی وہ رہنا چاہتی نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے نا جی۔ سوال پوچھنے والے نے اپنا نام اور شہر کا نام تو نہیں بتایا، لیکن اور سب سوال بڑا اہم ہے۔ یہ ایک محکمے میں ملازم ہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے کچھ ایسے بدعنوان افسران ہیں جنہوں نے ڈاؤٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ ملازمین کو ہراساں کرتے ہیں، ان پہ ریڈ کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک سانحہ گزرا ہے کہ ایک ڈاؤٹ نے، جب میں اپنے کام میں مصروف تھا، مجھ پہ رقم پھینکی اور اس کے ساتھ ہی محکمے کے لوگ جو کہ پہلے سے ڈیزائن کیے گئے تھے اور منتظر تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے رشوت ستانی کے الزام میں اب بیہائنڈ دا بار بھیج دیا گیا۔ میں بے گناہ ہوں۔ راؤ صاحب، مجھے حق کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ خاص طور پر اس قسم کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ FI ہے، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے، وہاں پہ ٹاؤٹزم کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھی وہ ایک کماؤ پتر بن کے جو ہے ان کو شکار پھانس کے دیتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ شخص ہے وہاں پہ مشہور ٹاؤٹ ہے اور اس نے پہلے بھی وہاں پہ افسروں پر اس قسم کے جھوٹے ریڈ کروائے ہیں، پکڑوائے ہیں۔ اب اسی طرح وہ کہنے لگے کہ بھی وہ آئے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے کہ اس کے اوپر آگے پیسے پھینک دیے اور پیسے پھینک کے فوری بلا لیے۔ وہ تو آلریڈی پہلے تیار بیٹھے تھے، مینیج کیا ہوا تھا، ان کو بھی پتہ ہے بھی جھوٹا ریڈ کروا رہے ہیں اور انہوں نے ریڈ کر دیا۔ تو یہ ریڈ جو کنڈکٹ کی سراسر اللیگل ہے، کیونکہ مجسٹریٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اس ریڈ کے لیے۔ صحیح۔ اور وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اگر اس نے رشوت مانگی ہے تو اور وہ مطلوبہ رشوت جب دیں گے، وہ پیمنٹ جو دیں گے، وہ تمام جتنے نوٹ ہوں گے ان کا نمبر وہ مجسٹریٹ نوٹ کرے گا اور ان پر خفیہ طریقے سے کوئی نہ کوئی سگنیچر یا کوئی سائن ایسا کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ پھر نوٹ دیے جائیں گے اور وہ نوٹ برآمد ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ان کی آپس میں کنورسیشن جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھی وہ بھی سنی جائے کہ لین دین کی کنورسیشن بھی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نوٹ کرائے، ان کے نمبر نوٹ کرائے اور یہ کرائے جا کے پھر وہی پھینک دیے، اور وہ جب جس پہ پھینکے جاتے ہیں صاف ظاہر اس کو اٹھا کے کہیں پھینکنے لگے گا، وہ کہیں گے دیکھو اس کے ہاتھ سے برآمد ہوئے، یا اس کو ادھر یوں کرے گا، وہ کہیں گے جی دیکھو اس نے ادھر رکھ دیے اور ریڈ کے ڈر سے اس نے پھینک دیے۔ تو وہ اس طرح کا، تو لہٰذا یہ کہ ریڈ اگر مجسٹریٹ کی ایسوسیشن میں نہیں ہوا، یہ سراسر اللیگل ہے۔ اور اگر ایسوسیشن مجسٹریٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے کنورسیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا کنورسیشن نہیں ہوگی تو وہ بھی ریڈ اللیگل تصور ہوگا۔ تو اب تو یہ خیر ہے کہ جو بھی ہے جیسے بھی ہوا، اب تو وہ اپنی جو ہے آفٹر اریسٹ جو ہے پوسٹ اریسٹ بیل کرائیں، کیونکہ وہ تو اریسٹ ہو چکی ہے نا، جیسے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اسپیشل جج جو اینٹی کرپشن کی کورٹ میں اپلائی کریں پوسٹ اریسٹ بیل، تو اس میں یہ ساری چیزیں لے کر آئیں
इलीगल जो है रेड को जो कंडक्ट हुआ है उसको साबित करें और उसके एलिमेंट्स को बताएं कि इसमें ये एलिमेंट जो है मैंडेटरी जो है वो मिसिंग है, तो वो उनको फ़ायदा पहुंचेगा इस चीज़ से। हाँ जी राव साहब, आज के प्रोग्राम आगही का आखिरी क्वेश्चन महकमा सेहत के मुलाजमीन ने पूछा है। उनका ये कहना कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुलाजमीन को अपग्रेड करने की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़ाहिर है हमारे लिए तो ये मुसर्रत की बात थी कि तमाम मुलाजमीन इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, लेकिन हमारा महकमा इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमें गाइड करें, क्या करना चाहिए? देखें जी, इस किस्म का नोटिफिकेशन अगर हुकूमत पंजाब ने निकाला है और उसके तहत उनको बेनिफिट एक्सटेंड होना है अपग्रेडेशन के हवाले से, तो अपग्रेडेशन दो किस्म की होती है। एक अपग्रेडेशन ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट होती है वो अपग्रेड होती है, और दूसरा ये है कि अपग्रेडेशन एक प्रमोशन की सूरत में होती है कि जहाँ पे बैरिकेड आ जाए उसकी रेगुलर प्रमोशन में, तो फिर वो उसको जो है ना आगे जाके कहीं अपग्रेडेशन दे देते हैं प्रमोशन की सूरत में। लेकिन जो अपग्रेडेशन ऑफ द पोस्ट है वो पोस्ट अपग्रेड हो जाएगी। जैसे कोई पोस्ट है 16 ग्रेड की है, वो अपग्रेड हो जाएगी तो 17 ग्रेड की, तो वो पूरी पोस्टें सब पोस्ट ही अपग्रेड हो जाएगी। तो ये दो किस्म की अपग्रेडेशन होती हैं। खैर वो उस नोटिफिकेशन के हवाले से अगर इनको बेनिफिट एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो ये फिर है हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत, तो वहाँ पर जाएंगे। और वैसे भी अपग्रेडेशन जो इशू है वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है आर्टिकल 199, क्योंकि अपग्रेडेशन जो है उसको सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं ले जाया जा सकता अपग्रेडेशन को। तो ये अपग्रेडेशन ऑफ जो भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे अमल दरामद ना करना ये महकमे की ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी है, नॉन फीसेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसको मतलब हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है कि भी वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, और जो एक्ट उन्होंने इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना था वो इन एक्शन में है, एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर वो है रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं। और कोर्ट जुडिशल नोटिस लेते हुए अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में लाकर तो जुडिशल नोटिस लेते हुए तो उसको जो है वो मतलब समाअत कर सकती है और उस पर अपना ऑर्डर भी पास कर सकती है। मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जवान खान की जानिब से और अपनी जानिब से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पेशा वराना मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे अजीज़ नगर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल का मकबूल तरीन प्रोग्राम आगही देख रहे हैं, जिसमें राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर हफ्ते हमारे मेहमान होते हैं। इंशाअल्लाह कानूनी मशवरों का ये मकबूल तरीन प्रोग्राम आइंदा भी जारी रहेगा और आप हस्ब दस्तूर हमारे साथ रहा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे इजाज़त का ख्वाह हूँ। अल्लाह ने के बाद।